انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری طرف سے آپ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی مسرت کی یہ گھڑی ہے جب آپ نے چودھری نبی احمد ورک، جو آپ کی دھرتی کا سپوت ہے، جو آپ کا بیٹا ہے، جو آپ کا بھائی ہے، جس طرح فقید المثال قسم کا آپ نے استقبال کیا، آپ کا یہ استقبال آئندہ آنے والی دہائیوں میں یاد رکھا جائے گا۔ ورک صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے علاقہ نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بزرگوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائی سیاست کی بات کر رہے تھے، سیاسی منشور کی بات کر رہے تھے، سیاسی حوالوں سے سیاسی لوگوں کے کردار کی بات کر رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اپنی سیاسی جماعتوں کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہماری جماعت کا بنیادی ایجنڈا اور بنیادی منشور وہی منشور ہے، وہی ایجنڈا ہے جو آج سے 1450 سال قبل آسمانوں سے نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا تھا۔ وہ منشور کیا تھا جس کو تاریخ نے 1940 کی دہائی میں دہراتے ہوئے بر صغیر کی غیور قوم کی زبان پہ طاری کیا، اور پھر وہ نظریہ پاکستان کی شکل میں آپ کے سامنے آیا۔ وہ سوچ کیا تھی، وہ نظریہ کیا تھا، وہ منشور کیا تھا؟ میں چاہوں گا آپ تمام احباب میرے ساتھ میرے اس نعرے کا جواب دیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے بھائیوں، یہ منشور ہے میری اس جماعت کا، جس پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ مقصد ہے ہماری اس جماعت کا کہ جس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا، میرے اور آپ کے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس دھرتی کو حاصل کیا۔ مقصود یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اس دھرتی پہ ایسا نظام نافذ ہو جو لا الہ الا اللہ کے تابع ہو۔ میں آپ سے آج اس جلسے کے توسط سے آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، جس مقصد کے لیے یہ دھرتی معرض وجود میں آئی، جس مقصد کے لیے یہ ریاست معرض وجود میں آئی، کیا آج اس دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ جس مقصد کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دی گئیں، جس مقصد کے لیے ماں بہنوں نے اپنی عزتوں کو پیش کر دیا، اپنی عزتوں کی قربانی دے دی، آج ہم اس مقصد سے کوسوں دور کیوں ہیں؟
تو میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچ کا وقت ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس دھرتی پہ ہمیں کون سا نظام چاہیے، اس دھرتی پہ کس قسم کے سیاسی لوگ چاہیے جو ہمارے آنے والے وقتوں کا فیصلہ کریں۔ میرے بھائی، آپ آئے دن دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے افواہیں اٹھتی ہیں، کبھی آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین کو چھیڑا جا رہا ہے، کبھی انتہائی مضحکہ خیز قسم کے قوانین جو گزشتہ ہماری پنجاب اسمبلی میں میرے بہت سے بھائیوں کا اس کا علم نہیں ہے، چونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو بات میرے علم میں ہے میں آپ تک اس کو پہنچاؤں۔ یہ قوانین، یہ آپ کی امانت ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے جن لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا وہ ہمارے معاشرتی سٹرکچر کے لیے اپنی کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یا جن لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا گیا ان لوگوں نے کیا ہمارے ضمیر کی وہاں پہ جا کے نمائندگی کی، یا وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی جائیدادیں بناتے اور بڑھاتے رہے۔ میرے بھائیوں، پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا، بعد ازاں اس کو کڑے قانون کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ کسی بات پہ اس کا جھگڑا ہو جائے، جس طرح معمولی نوعیت کے جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، تو سزا کے طور پہ اس بندے کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ پھر جب دوبارہ اگر اس کا کبھی جھگڑا ہو گیا تو اس خاوند کو نہ صرف گھر سے نکالا جائے گا بلکہ اس کی کلائی میں ایک چوڑی یا ایک کڑا باندھ دیا جائے گا۔ وہ ایسا کڑا تھا، وہ ایسی چوڑی ہوگی جس میں ٹریکر لگا ہوگا، اور وہ مقررہ مدت کے اندر اگر گھر واپس آنے کی کوشش کرے گا تو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اطلاع ہوگی اور پولیس والے اس کو پکڑ کے واپس لے جائیں گے تھانے میں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے، کیا میرا معاشرہ اس طرح کی اقدار کا حامل ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ لاقانونیت، یہ امریکی ایجنٹوں کے ایجنڈے، یہ اسرائیلی ایجنٹوں کے ایجنڈے اس طرح پارلیمان کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے میرے اور آپ کے گھر میں گھسیں گے؟ ایسا کیوں کر ممکن ہوتا ہے؟ کبھی کوئی اٹھتا ہے، وہ ختم نبوت کے حوالے سے فرضہ سرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آخر ایسا کیوں ہے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے، یہ جب ہمیں اللہ کریم موقع دیتا ہے فیصلہ کرنے کا، انتخاب کرنے کا، تو پھر ہم وقتی مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذاتی مجبوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ووٹ جس مقصد کے لیے دینا چاہیے اس مقصد کو بلا کے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے، یہ ملک کی امانت ہے، یہ اس قوم کی امانت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی امانت ہے۔ یہ ان لوگوں کو سپرد کیجئے جو امانت دار ہیں، جو سچے ہیں، جو دیانت دار ہیں۔ آپ نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ساری سیاسی جماعتوں کو جو اپنے کندھوں پہ لگڑ بگے اٹھا کے پھر رہے ہیں، کوئی ہاتھوں میں حقہ اٹھا کے پھرے جا رہا ہے، کوئی اپنے کندھوں پہ مور سجائے ہوئے ہے، تو آپ نے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ دیکھا ہے۔ یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہر آنے والے موسم میں ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرنے کے بعد ہمارا ووٹ سمیٹ کے
ये अपनी अय्याशियों में गुम हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 2024 का इलेक्शन अपने मुल्क के लिए लड़िए। अपने वोट का इस्तेमाल ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कीजिए। अपने वोट का इस्तेमाल अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कीजिए। ये वतन अजीज की अमानत है, ये उन लोगों के सुपुर्द करें जो इसके अहल हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मेहरबानी की और अल्लाह की रहमत शामिल हार रही तो एक वादा करके आज जा रहे हैं, अगर हमें मौका मिला और हम असेंबलियों में गए तो मेरे भाइयों इतने बड़े मजमे के सामने हाथ उठा के वादा करते हैं कि अगर वहां पे अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह ताला किसी चोर उचक्के की, किसी वारदातिये की, किसी नौसरबाज की, किसी कादियानी एजेंट की, किसी अमेरिकी एजेंट की इंशाअल्लाह ताला जुर्रत नहीं होगी कि वो खत्म नबूवत के हवाले से आंख उठाए, जुबान दराजी करे। अगर कोई करने की कोशिश करेगा उसकी जुबान इंशाअल्लाह गुद्दी से बाहर फेंक निकालेंगे। मेरे भाइयों, आखिर में सादा सी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आप यकीनन यहां से लोकल लोग अक्सरियत में आए हुए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको चौधरी नबी अहमद विरक साहब की शक्ल में, ये आपका बेटा है, मैं समझता हूं ये इस इलाके का हर बंदा अपनी जात को चौधरी नबी अहमद विरक समझता है। आपने मोहब्बत करके उसका इजहार कर दिया है। मैं आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने आपको ये कुर्सी अता कर दी है। ये बड़ी पेशगी मुबारकबाद है आपके लिए। अल्लाह करीम ने आपको ये कुर्सी अता कर दी है। अब आप तमाम भाइयों ने मोहब्बत का इजहार करते हुए 8 फरवरी को इस कुर्सी पे चौधरी नबी अहमद विरक साहब को बिठाना है। ये इसकी दस्तार है, ये इसके सर पे, ये आपकी पगड़ी है, ये आपकी इज्जत है। इसकी कामयाबी आपके इलाके की कामयाबी है, इसकी कामयाबी आप तमाम लोगों की कामयाबी है। मैं आपको भी, अपने भाई को भी पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने अपने इलाके का, मोहब्बतों का, शफकतों का इलेक्शन जीत लिया हो। आप तमाम को मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।